أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، اور اسی نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے وجود بخشا ہے. اس کے بعد قیامت قائم کرے گا اور پھر ہمارا حساب و کتاب لے گا. ہم اسی کو آخرت کہتے ہیں، ہمارا اس پر یقین ہے. تو اس اللہ سے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس قلیل مدت کی دنیا میں ہماری ہمیشہ والی آخرت کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس کی تعریف کے بعد اس کے نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی یہ شریعت دے کر اپنے بندوں تک ان کو پہنچایا، جنہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو ہمارے آخر نبی ہیں، خاتم الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، ہماری دنیا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس دنیا کو اگر ہم دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے کہ آج کے اس دور میں مادہ پرستوں کی تعداد بڑی زیادہ ہے. یعنی دنیا پرست اور دنیا کی دولت اور دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ اپنی آخرت پر نظر رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اور زیادہ تر لوگ ہم میں سے
ایسے ہیں جو دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کی طرف ان لوگوں کی نظر نہیں رہتی۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، اس میں سے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، بہت سارے لوگ جو ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر وظیفے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اور بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرا کاروبار چلے، مجھے روزی آئے اور میں دنیا زیادہ سے زیادہ کماؤں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ ہے، اور اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ دنیا کا حصول، دنیا حاصل ہو جائے۔ یہ اکثر لوگوں کی حالات ہیں، اکثر لوگوں کے ایسے معاملات ہیں کہ لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں اس میں سے بھی بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری دنیا خراب نہ ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ مقصود کیا ہونا چاہیے تھا؟ مقصود یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اپنے رب سے تعلق اس لیے جوڑوں اور اس لیے میں اپنے رب سے ناطہ رکھوں تاکہ اس دنیا میں میری آخرت بن جائے، کامیاب ہو جائے۔ اور یہ جو آخرت ہے، اس آخرت میں بہت کم لوگوں کا یقین ہے، بہت کم لوگوں کا۔ پرسوں شاید ہم لوگ ہمارے دوستوں کے ساتھ کہیں گئے تھے ولیمے میں، تو وہاں ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں چھوٹی مسجد کے سامنے سے گزرا تو میں نے کسی کا پتہ پوچھا کہ فلاں آدمی کو کہاں ملے گا، تو اس آدمی نے یہ کہا، اندر درس چل رہا تھا، درس حدیث ہوتا ہے وہاں مغرب کے بعد، آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور آپ میں سے لوگ کس مقام پر کھڑے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو ایک آدمی وہ جو مسجد سے نکلا تھا تو اس نے اس سے پوچھا، وہ عالم جو تھے انہوں نے پوچھا اس سے کہ فلاں آدمی کہاں ملے گا، تو اس آدمی نے کہا کہ وہ جو مولوی اندر بکواس کر رہا ہے وہیں پر ہوگا بیٹھا ہوا سنتے ہوئے۔ آپ سوچو کتنا گیا گزرا ہوگا وہ آدمی جو نماز پڑھ کے نکلا ہے، اور جب اس سے کسی کا پتہ پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ وہاں پر جو بکواس کر رہے عالم وہیں پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ مسلمانوں، کس مقام پر ہو درس حدیث ہو رہا ہو اور تمہارے ایمان کا یہ عالم ہو اور تمہارے رب پر یقین کا یہ عالم ہو کہ تم درس حدیث کو یہ کہتے ہو کہ یہ بکواس ہے، سوچو تم کس مقام پر کھڑے ہو اور تمہارے افراد کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جس قوم کو نبی کے درس کو بکواس کہنے کی جرت ہو، سوچو آپ اس کا اللہ پر کیا یقین ہوگا اور اس کے رب پر کیا یقین ہوگا اور اس کی آخرت پر کیا یقین ہوگا۔ کتنا بے غیرت ہوگا وہ آدمی اور کتنا گیا گزرا ہوگا، اور سوچو کہ اس پر اللہ کی کتنی لعنت ہوگی کہ جن نبی کے درس کو یہ کہتا ہو کہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، آپ کس مقام پر ہو، کیا کر رہے ہو، اور کیا یقین ہے آپ کا آپ کے رب پر، اور کیا ایمان ہے آپ کے رب پر اور آپ کے رسول پر، اور کیا یقین ہے کتاب اللہ پر اور نبی کی سنت پر۔ آپ ذرا یقین کرو، ذرا سوچو اس معاملے میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مادہ پرستی کا دور ہے، پیسہ کوڑی، پیسہ دولت صرف اسی پہ آدمی کا دماغ ہے۔ آخرت میں بہت کم لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے سوال کیے تھے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، سوال تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی نے، جب جبرائیل نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، جواب دیا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر۔ یہ جواب دیا حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی نے۔ آپ کو اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر آپ کو یقین رکھنا ہے۔ جہاں سارے رسولوں پر، فرشتوں پر
اور اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا ہے، وہیں پر یوم آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے، اور اسی یوم آخرت کے حساب و کتاب کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو وجود دیا ہے اسی یوم آخرت پر میں حساب و کتاب لینے کے لیے یہ وجود بخشا اللہ رب العالمین، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور پھر اس کے بعد یوم آخرت کے بعد کہا تقدیر پر بھروسہ، تقدیر پر ایمان، کہ تقدیر میں اچھائی بھی لکھی ہے برائی بھی لکھی ہے، یہ ساری چیزوں پر ایمان۔ اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، اعلان نہیں ہے، یہ جو ایمانیات ہیں ان ایمانیات میں کسی ایک اگر اللہ کا انکار کریں گے کوئی مطلب نہیں، فرشتوں کا انکار کریں گے تو آپ مومن نہیں، اگر اللہ کے رسولوں میں سے کسی کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہیں، اور جتنی کتابیں اس نے نازل کی وہ ساری کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں اس کا انکار کریں گے تو آپ مومن نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ یوم آخرت کا انکار کریں گے تو آپ مومن نہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے اللہ پر اور دیگر چیزوں پر ایمان ہے، اسی آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آخرت کا انکار کریں گے تو آپ مومن نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ آخرت نہیں ہوگی، بس ہمارا وجود ہے، ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا سوچو گے تو مومن نہیں ہو، اور تمہاری اس دنیوی زندگی میں جو مسلمان ہو اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کا محاسبہ ہوگا اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر ان کے اس بے ایمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مرتبہ آپ کی دنیا کا ذکر کیا قرآن مجید میں اتنی ہی مرتبہ آخرت کا ذکر بھی کیا قرآن مجید، تقریباً 115 مرتبہ دنیا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو 115 مرتبہ ہی آخرت کا ذکر ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جوڑا ہے، دنیا ہے تو اس کا جوڑا آخرت ہے، اور اس دنیا کے بعد آخرت قائم ہوگی اور اس میں حساب و کتاب ہوگا، اس میں حساب و کتاب ہوگا۔ تو حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العالمین نے دو چیزیں رکھی ہیں، دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اللہ نے جنت بنائی ہے اور ایک جہنم بنائی ہے۔ ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے۔ جنت پر یقین بھی یہ ایمانیات میں سے ہے، اور جہنم کا یقین بھی یہ بھی ایمانیات میں سے۔ یہ دونوں چیزیں اچھے لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور برے لوگوں کے لیے، کافر ہو یا برا کرتے کرتے مر جائیں تو ان کے برائی کا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اس پر یقین بھی، اس میں ایمان اور یقین بھی ہماری ایمانیات میں سے ایک حصہ ہے، والیوم الآخر۔ تو یہ جنت اور جہنم دونوں اللہ نے، جنت نیکوں کے لیے بنائی، جہنم برے لوگوں کے لیے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیز جو میں نے ابھی پڑھی ہے آیت، کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ اس دن جب میدان محشر برپا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگ جب جمع ہوں گے تو سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اللہ کی بغیر اجازت کے زبان نہیں کھول سکے گا۔ تو اس دن جب میدان محشر برپا ہوگا تو جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کی دو قسمیں ہوں گی، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اس میں سے شقی بدبخت لوگ ہوں گے اور اس میں سے سعید نیک بخت لوگ ہوں گے۔ بدبخت میں کافر بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان لوگ بھی ہیں، اور سعید میں نیک بخت لوگ، نیک کام کرنے والے لوگ، اللہ کے نیک بندے، اچھے بندے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ بدبخت ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ یہ جہنم میں بدبخت جب داخل ہوں گے تو چیخیں گے اور چلائیں گے، خوب چیخیں گے اور چلائیں گے۔ اس بدبخت میں جو تفسیر ہے وہ یاد رکھیں کہ کافر بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا، لیکن مسلمان کہنے کے بعد جو مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری تھی اس کو ادا نہیں کیا، فرائض اور واجبات اور احکامات کی کوتاہی کی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ تو ایسے لوگ بھی کافروں کے ساتھ ان کا بھی شمار ہے، شقی وہ لوگ بھی ہیں جو کافر ہیں اور جو اللہ کے نافرمان ہیں۔
تو یہ ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ففی النار، جہنم میں ہوں گے اور چیخیں گے اور چلائیں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، چیخیں گے اور چلائیں گے. اور اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اس میں کافر ہیں اور وہ مسلمان ہیں جو سزا کے طور پر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا الا ما شاء ربک، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا وہ جہنم میں رہیں گے. تو کافر تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس میں سے نکال لے گا. وہ ایمان والے جنہوں نے گناہ کے ساتھ زندگی کی ہو، گناہ گاری کی زندگی گزاری ہو، نافرمانی کی، تو ان کی سزا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکالے گا. تو یہ تو ایک گروہ ہوا شقی کا، بدبخت لوگوں کا. ان ربک فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ نیک بخت لوگ ہیں، نیکی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین کا قیام باقی ہے. یہ باقی رہے گی آسمان اور زمین، یعنی ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے. جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ اور ان کو کوئی چیز اس سے نکال نہیں سکے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت ان کو دی ہے، جنت ان کا انعام ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو جنت اللہ نے دیا عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ رب العالمین کی بے انتہا بخشش ہے، بے انتہا بخشش ہے. جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور جہنم برے لوگوں کا ٹھکانہ، یہ دونوں چیزیں ہیں اور دونوں پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری ایمانیات میں سے. اب میں آپ کو جنت اور جہنم کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بناؤ تو آخرت پر یقین رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو، اور اس کے لیے تیاری کرو تو جنت اللہ رب العالمین دے گا. اس کے لیے تیاری نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا. آج جو ترقی کا دور ہے، آج جو ترقی کا دور ہے، اس دور کو سامنے رکھو اور جو جنت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. حدیث ہے جب اللہ رب العالمین فرمائے تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے، جو چیز میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اعددت لعبادی الصالحین. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ما لا راى عین، ما راى عین، کسی بھی آنکھ نے وہ چیز نہیں دیکھی. ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ چیز نہیں دیکھی. اور پھر فرمایا ولا اذن سمعت، کسی بھی کان نے وہ چیز سنی نہیں. جو حدیث ہے جنت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے. تو جو چیز تیار کی جس کو جنت کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کسی کان نے وہ چیز سنا نہیں اور کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی نہیں. ایسی چیز میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل میں وہ چیز کھٹکی بھی نہیں ہے جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. کسی دل میں کھٹکی بھی نہیں ہے وہ چیز. پھر حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی وہ فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے جو تیار کیا ہے تو وہ ایسی چیز ہے، مخفی چیز ہے، جو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ بالکل مخفی ہے. تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسی چیز تیار کی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل میں کھٹکی نہیں وہ چیز. آپ جانتے ہو یہ جو جملے ہیں، تین جملے کہ ما لا عین رأت، پہلی چیز ہے کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں. آپ جانتے ہو جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا دور ہے کہ آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اسی جگہ سے اپنے ریموٹ کے ذریعے سے سارے کام آدمی کر لیتا ہے. آدمی جب چلتا ہے
تو جب چلتا ہے تو دروازے پر پہنچتا ہے تو دروازہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے، آٹومیٹک کھل جاتا ہے۔ اور یہاں تک انسان نے ترقی کی کہ جس گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ گاڑی اس کے اشارے پر چلنے لگتی ہے، یہاں تک بھی انسان نے ترقی کر لی۔ اور اس دنیا میں بڑے سے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے سے بڑے مالدار۔ آپ جو اکثر سنتے ہیں کہ دنیا کے پانچ اول ترین مالدار کہ جن کی دولت کا شمار نہیں، ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں اور جتنی بھی آرائش اور آسائش ان کے پاس موجود ہے، سارے انسانوں کو خطاب ہے اللہ کا کہ میں نے جو جنت میں تیار کیا ہے وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، اور کسی کان نے وہ نعمت نہیں سنی ہے، اور کسی کے دل میں وہ کھٹتی بھی نہیں ہے وہ چیز۔ دنیا میں آدمی کتنی بھی ترقی کر لے، ہوا میں اڑنے لگے، زمین میں پیر نہ رکھے، ساری چیزوں کو اپنے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہ استعمال کرنے لگے، اور دنیا کے سب سے مالدار ترین آدمی ہو، پھر بھی اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ فرماتا اللہ کہ دنیا کا کتنا بھی امیر ترین آدمی ہو، اس کی آنکھ نے وہ نعمت نہیں دیکھی جو جنت میں ہم نے لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور نہ ہی کانوں نے وہ نعمت سنی ہے، اور سننا اور دیکھنا بہت دور کی بات ہے۔ انسان ان نعمتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے کتنا بھی امیر ترین آدمی کیوں نہ ہو۔ ایسی چیز اللہ نے جنت میں بنائی ہے، یہ اعلیٰ ترین چیز اللہ نے، یہ اعلیٰ جنت، یہ بہترین جنت کس کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ عادت لعبادی الصالحین، میرے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نیک بندوں کے لیے۔ اسی کے مقابلے میں جہنم ہے جو نافرمانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور اسی سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جہنم اس کے مقابلے میں اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اور رسول پر یقین نہیں رکھو گے، جہنم یقینی ہے۔ مذاق اڑاؤ گے، جہنم یقینی ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپناؤ گے، جہنم یقینی ہے۔ اگر اس راستے پر یقین نہیں رکھو گے، جہنم یقینی ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو قصہ سنایا کہ درس حدیث کو ایک کم وقت اور ایک لعین آدمی، ایک مردود آدمی کہتا ہو کہ وہ جو بکواس کر رہا ہے، تم میں ایسے بھی لوگ ہیں، تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو درس قرآن کو اور درس حدیث کو یہ کہتے ہیں یہ بکواس ہو رہی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ایسے بے ایمان لوگ، آپ سوچو یہ جنت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں، اور آپ سوچو کہ جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس میں کئی ایک مضامین ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا، ایسے لوگوں کی محفل میں اٹھنا اور بیٹھنا، ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا جو کہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ تم کو کہاں پہنچا سکتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں سوچو، اور کیا انجام تمہارا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم بڑی خطرناک چیز ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے۔ جہنم میں عام جو عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے، اور جہنم کے ناموں میں سے ایک النار نام ہی رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ کئی ایک نام ہے جہنم کے، اس میں سے النار ایک جہنم کا نام ہی ہے، یعنی آگ۔ اور جہنم کے مجموعی جو عذاب ہے اس میں سب سے اہم ترین عذاب اگر کوئی چیز ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ مفسرین، محدثین، مفکرین جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لباس بھی جہنم کا، بچھونا بھی جہنم کا، کھانا پینا بھی جہنم کا، یہ ساری چیزیں سب آگ کی، سب آگ۔ لباس بھی جہنم میں لباس بھی آگ کا، اس کا بچھونا بھی آگ کا، اس کے کھانے کی چیز بھی آگ کی، اور اس میں استعمال کی چیز بھی آگ کی بنی ہوئی یا آگ میں لپٹی ہوئی۔ تو جہنم میں عذاب جو ہے وہ آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس کو سمجھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو غفلت کی آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں صحابہ سے کہا کہ نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ جو تمہاری آگ ہے نا، یہ تمہاری آگ یہ جہنم کے 70 درجے جو آگ کے ہیں اس میں سے ایک حصہ ہے تمہاری آگ۔
تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ آگ کافی نہیں تھی عذاب دینے کے لیے، جلانے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو یہ جو آگ ہے تمہاری، یہ آگ 70 درجوں میں سے 1 درجہ ہے، اور 69 درجے جہنم کی آگ اس سے زیادہ تیز ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کلھا مثل حرھا، یہ جو جہنم کی آگ 70 درجے ہے اور تمہاری دنیا کی آگ یہ 1 درجے ہے 70 میں سے، اور 69 درجے تیز ہے جہنم کی آگ، اور ہر درجہ اتنا ہی گرم ہے جتنا تمہاری دنیا کی آگ ہے۔ ہر درجہ اتنا ہی گرم ہے جتنا تمہاری دنیا کی آگ ہے۔ تو آپ سوچو کہ جہنم کی 70 درجے جو آگ ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو کسی لوہار کی بھٹی میں کھڑے ہو جاؤ، اور وہ جو لوہا جب ڈالتا ہے بھٹی کے اندر، آگ کے اندر، تو اس میں تپ کر جو لوہا آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کو دیکھو۔ سمجھنا چاہتے ہو تو کسی آتش فشاں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ زمین میں سے جو آگ اگلتی ہے، زمین جو آگ اگلتی ہے یہ تمہاری دنیا کی آگ ہے، اس کو دیکھو، اس کا معائنہ کرو، اس کو دیکھو سامنے سے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو جہنم کی آگ کو تو آتش فشاں کو دیکھو۔ زمین میں سے جب آگ نکلتی ہے جوش کے ساتھ تو زمین کی جتنی بھی دھات ہے اس دھات کو پانی میں تبدیل کر دیتی ہے آگ، اور پانی کی شکل میں آگ، وہ دھات پانی کی شکل اختیار کر کے آگ کی شکل میں بہتی ہے۔ یہ تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ تمہاری دنیا کی آگ ہے جس نے ہر چیز کو پگھلا دی ہے۔ تمہاری دنیا زمین میں سے جب آگ اگلتی ہے اور جب لاوا پھٹتا ہے تو یہ جو آگ ہے ہر چیز کو پانی کی شکل دیتی ہے، اور وہ شکل بہتے ہوئے، آگ کی شکل جو بہتی ہوئی ہے یہ دنیا کی آگ ہے، جس میں اگر انسان کو ڈال دو تو 1 یا 2 سیکنڈ اس کے فنا ہونے میں لگے گا، ہڈی اور چمڑا سارا گلنے میں 2-4 سیکنڈ لگیں گے اس آتش فشاں میں۔ یہ تمہاری دنیا کی آگ ہے۔ یہ دنیا کی آگ 1 درجہ ہے۔ یہ جو آتش فشاں دیکھتے ہو، زمین میں سے لاوا پھٹتے ہوئے دیکھتے ہو، اور آگ جو تمہاری دنیا کے اندر بھڑکتی ہوئی دیکھتے ہو، یہ 1 حصہ ہے جس میں اگر کسی زندہ چیز کو ڈال دو تو اس کو فنا ہونے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ یہ تمہاری دنیا کی آگ ہے، اس سے 69 درجے جہنم کی آگ ہے۔ اس کی منظر کشی اللہ کے نبی نے جو کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں اس آگ کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا لباس بھی قطعت لہم من ثیاب، اس کا لباس بھی تمہارا آگ کا بنایا، جہنمیوں کا بچھونا بھی آگ کا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری اسی آگ میں تپائی ہوئی ہیں۔ دنیا کی آگ میں پانی گرم کرتے ہو، اور جب پانی انتہائی شباب کو پہنچتا ہے تو اس کا 1-2 قطرہ اگر تمہارے جسم میں ٹپک جائے، لگ جائے، تو تمہارے جسم کا جو حصہ ہے وہ حصہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ انتہائی گرم پانی جو تمہاری دنیا کی آگ میں گرم کیا ہوا ہے، جب وہ اپنے شباب کو پہنچتا ہے تو اس کے 2-4 قطرے تمہارے جسم میں گر جائے تو تمہارا سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، تمہارے جسم کا وہ حصہ اپنے وجود کو تبدیل کر دیتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جب 70 درجے وہی آگ ہوگی اور اس میں پانی جب کھولایا جائے گا، اور وہ پانی جب لوگوں کے سروں میں ڈالا جائے گا، اور وہ پانی جب تمہارے کو پینے کو دیا جائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کر؟ کبھی سوچا ہے وہ جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس کا منظر کھینچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا منظر ہے، فقط تعما، جب یہ پانی مانگیں گے تو پانی پینے کو دیا جائے گا، تو پانی پئیں گے تو جو قطرے قطرات پانی کے اس پیاس میں اندر جائیں گے تو ان پانی کے قطرات کی وجہ سے پیٹ کی تمام اتڑیاں کٹ کر انسان کے پخانے کے راستے سے گر جائیں گی۔ کبھی انگلی ڈال کر دیکھنا اپنے دنیاوی پانی میں جو انتہائی گرم ہو، اس پر انتہائی گرم ہو، اس پر انگلی ڈال کر دیکھنا، 1-8 قطرہ اپنے اوپر ٹپکا کر دیکھنا کہ تمہاری چمڑی کا کیا ہوتا ہے، تمہارے جسم کا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آگ ہے اس سے 70 درجے جو آگ ہے اس پر پانی جب گرم کیا جائے گا، اور وہ پانی جب جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، وہ جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے جہنم میں تپایا ہوا پانی جہنمیوں کے سروں سے ڈالا جائے گا. تو جب سر سے ڈالا جائے گا تو یہ سر کا وجود ختم ہو جائے گا، اور یہ پانی جب اترے گا تو یہ جسم کا جو وجود ہے دھیرے دھیرے پورا کا پورا جیسا سیسا پگھلاتے ہو نا، اور وہ اپنا وجود پانی میں تبدیل کر دیتا ہے، ایسے ہی جہنمیوں کے اوپر جب پانی ڈالا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کے اوپر سے جب پانی ڈالا جائے گا تو یہ پانی انسانی جسم کو فنا کرتے ہوئے، پانی کی شکل دیتے ہوئے، پورے جسم کو پانی کی شکل دیتے ہوئے پیٹ سے لے کر قدموں کے درمیان وہ پورا جسم جمع ہو جائے گا. انسانی جسم کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ عذاب ہوا اور یہ انسانی جسم ختم ہوا اور پھر عذاب ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ حدیث میں کہا کہ جب پانی ڈالا جائے گا اور انسانی جسم اس گرم پانی سے وجود ختم کر دے گا، پورا جسم پگھل کر اس کے قدموں میں جمع ہو جائے گا، ثم یعاد علی، پھر وہ جسم جیسا تھا ویسے ہی لوٹا دیا جائے گا، پھر لوٹایا جائے گا چند سیکنڈ کے اندر، پھر اس جسم کو وجود ویسے ہی بخشا جائے گا، پھر ویسے ہی عذاب ہوگا اور مسلسل عذاب ہوگا. میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ جہنم کیا چیز ہے. مت بے ایمانی کرو، کتاب و سنت سے روگردانی مت کرو، لایانی لوگوں کے ساتھ مت رہو، بے ایمان لوگوں کے ساتھ مت رہو، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت رہو، اور اپنے آپ کو غفلت میں مت ڈالو. بہت خطرناک عذاب ہے جہنم کا، بہت خطرناک. مسلمان ہو تو کم سے کم بیٹھ کر سوچو کہ انسانی وجود ختم ہوگا اس گرم پانی میں، پھر اللہ تعالیٰ اس وجود کو پھر سے اس جسم کو وجود بخشے گا اور پھر زندہ ہوگا اور پھر عذاب ہوگا. اور یہی جہنم کا اللہ رب العالمین نے جب تذکرہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو، جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم جہنم میں ان کو داخل کریں گے تو یہ جو انسانی چمڑا ہے یہ جب جل جائے گا تو پھر دوسرا چمڑا پہنائیں گے. آج کی جو تحقیق ہے وہ تحقیق کہتی ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارے جسم کا اوپر کا چمڑا اگر جل جائے تو روح فنا ہو جاتی ہے، روح فنا ہو جاتی ہے. ساری تکلیف جلنے میں انسانی جسم کے اوپری حصے کو ہوتی ہے اور اسی میں روح باقی ہے. اگر پورا چمڑا انسانی جل جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو جب بھی جہنمیوں کی جلد جلے گی تو بدلناہم جلودا، دوسرا چمڑا ہم پہنائیں گے. الگ الگ قسم کے عذاب اللہ نے جہنم کے بیان کیا، دوسرا چمڑا پہنائیں گے تاکہ تکلیف میں کمی نہ ہو. کیوں دوسرا چمڑا پہنائے گا اللہ؟ تکلیف میں کمی نہ ہو. اور پھر دوسرا چمڑا پہنائے گا، پھر وہ جلے گا تو تیسری بار پہنائے. مسلسل ایسا عذاب ہوتا رہے گا. جانتے ہو اس کی تفسیر مفسرین نے کیا کہا؟ جانتے ہو؟ کل یوم سبعین مئہ مرہ، ہر دن 70,000 مرتبہ انسان کے چمڑے کو وجود بخشا جائے گا اور اتنی ہی بار اس کے چمڑے کو جلایا جائے گا اور مسلسل اس کو تکلیف دی جائے گی، مسلسل اس کو عذاب دیا جائے گا. ایک آگ کی لو کو تو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تو ہر ایک کو اس جہنم کے عذاب سے بچا، اور اگر ہم غلط راستے پر تو صحیح راستہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. 70,000 مرتبہ ایک دن میں چمڑا جلا کر دوبارہ چمڑا پہنایا جائے گا. یہ دنیا کی معمولی سی آگ، ایک ذرا سی آگ برداشت نہیں کرتے، دو چار قطرے گرم پانی کے برداشت نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کرو گے؟ ذرا سوچو بیٹھ کر، آخرت کے بارے میں سوچو کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. اور ایک چیز سوچنے کے لیے آپ کو اور بھی بتاتا ہوں آخر میں، اور یہ آیت کو ذرا سامنے رکھ کر اپنے بارے میں سوچنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو وہ چیخیں گے چلائیں گے. کئی ایک مناظر قرآن میں اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ چیخیں گے چلائیں گے. کبھی داروغہ کو پکاریں گے، کبھی کسی کو پکاریں گے. تو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ چیخیں گے اور چلائیں گے کہ أَخْرِجْنَا مِنْهَا، کہیں گے اللہ سے درخواست کر کے اللہ یہ جہنم سے نکال دے ہم کو.
یہ جہنم سے ہم کو نکال دے۔ اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کنا نعمل صالحا غیر الذی نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ جہنم سے نکال دے، ہم کو دوبارہ وجود بخش دے، ہم نیک اعمال کریں گے ان اعمال کے علاوہ جو ہم پہلے کر کے جہنم کے مستحق بن چکے ہیں، وہ اعمال چھوڑ کر ہم نیک لوگوں کے عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے تاکہ تو ہم سے راضی ہو جا اور جنت میں داخل کر دے۔ تو جواب کیا ملے گا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب کیا دے گا آپ کو؟ جو جہنمی ہے اللہ ہم کو سب کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ اتنی عمر تم کو نہیں دی تھی؟ اتنی عمر نہیں دی کہ تم سوجھ بوجھ کے ساتھ جنت اور جہنم کو سمجھ لیتے اور ہماری آخرت کو سمجھ لیتے، ہماری جنت جو تیار اس کی نعمتوں کو سمجھ لیتے، اور ہم نے اتنی سوجھ بوجھ نہیں دی کہ تم جہنم کو سمجھ لیتے اور اس سے بچنے کے اپائے کر لیتے، اعمال کر لیتے۔ اتنی عمر تو ہم نے تم کو دی تھی، اور اللہ نے سب کو وہ چیز دی ہے سمجھنے کے لیے، وہ چیز دی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر تو دی ہے اللہ نے کہ تم کم سے کم ہوش کے ناخن لے کر اپنے لیے آخرت کی تیاری کر لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اتنی عمر تو ہم نے تم کو دی تھی، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، اس عذاب کو تم چکھو، فذوقوا، چکھو اس عذاب کو، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جب چیخ کر جہنمی کہیں گے کہ نکال دے، ہم اچھے اعمال کریں گے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، ہم نے جو زندگی دی تھی اس میں زندگی میں تم کو اتنی عمر تو دی تھی کہ تم اچھا اور برا سمجھ لو، جنت اور جہنم سمجھ لو، آخرت سمجھ لو، اتنی عمر تم کو ضرور دی تھی۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو اتنی عمر نہیں ملی؟ کیا آپ نہیں سمجھ سکتے؟ کیا آپ کبھی غور نہیں کر سکتے اس میں؟ یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، غور و فکر کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرو، کتاب و سنت سے اپنے آپ کو جوڑو، صحیح راستے سے اپنے آپ کو جوڑو، اور اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ رب سے دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، وہ سخت ترین عذاب جو تو نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم کو دور رکھ۔ اے اللہ، اس عذاب سے تو ہم کو بچا، اور تیری جو جنت ہے جو نیک لوگوں کے لیے تو نے بنائی ہے، اللہ اس کا ہم کو مستحق بنا، اس کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔